سسرال میں ایک بہو پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے سسرال کی ساری باتیں اپنے میکے میں اپنی ماں کو بتاتی ہے، تو کیا ایک ساس اپنے گھر کی باتیں اپنی شادی شدہ بیٹی کو نہیں بتاتی؟ یہ سچ بھی کڑوا ہے نا، کوئی بات نہیں، ڈائجسٹ کر لینا۔ عورت صرف اس مرد کے آگے روتی ہے جو اسے سمجھتا ہے، جو اسے سنبھال سکتا ہے، جو اسے کہے بنا اس کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت کو ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے، وہ پیسوں کی نہیں، وہ تو محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے۔ جب عورت کا دل مرد سے بھر جاتا ہے نا تو وہ یہ 3 کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کی بات ماننا چھوڑ دیتی ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا۔ اور یہی ایک بات عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو، وہ اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جس میں وہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کو نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ دنیا گواہ ہے، عورت ہر اس مرد سے بور ہو جاتی ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، وہ اگر مناسب بھی کما لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا اپنے شوہر کی قدر کرے، وہ واقعی قدر لائق ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھے۔ اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ جس عورت کو کسی بھی شادی یا پروگرام میں اگر سہیلیوں اور رشتہ داروں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ارے یہ تو وہی ڈریس ہے نا جو آپ نے فلاں موقع پر پہنا تھا، تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ ایک بیماری اور صحت سے بچی ہوئی ہیں۔ نفسیاتی مرد اگر معافیا مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے۔ اسے مرد کو خوب محبت دو، ورنہ دنیا ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بھر کے پچھتاوے میں چین سے سو بھی نہ پاؤ گی۔ گھبراؤ مت، اللہ ہے نا، وہ تمہیں اپنے طریقوں سے اپنے راستوں پر لاتا ہے، پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر۔ قرآن نے پہلے مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے اپنا پیار اور محبت سے فرما برداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور بے وقوف عورت اسے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ اپنی شادی کو سادہ کرو، شادیوں کے لیے قرض نہ لو۔ لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور تمہیں غربت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ بس وہی کرو جو تم سنبھال سکتے ہو۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آنا میاں بیوی کے بنیادی حقوق ہیں۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فاشی کہتے ہیں۔ محبت اور عبادت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہتر ملے گا۔
بیوی کو میکے بھیجتے وقت تمام ضروریات کے پیسے اپنے بیوی کو مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد بیوی کا اپنے گھر والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شوہر کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ مرد کبھی بھی ایک عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا۔ اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پر مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت پہ مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ کچھ سسرال بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹی سے زیادہ عزت اور محبت دی جاتی ہے، جہاں بہو کی ہر بات اور ہر فیصلے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور تکبر میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں۔ کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ مرد عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام، باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ، جو شفیق بھی ہے، حافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ اور جن دعاؤں میں پختہ دل ہوں وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ بھروسہ کرنے میں احتیاط کیجیے، شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نارمل حالات سے دل 10 گنا زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ بہت ساری چبھتی چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے ڈالنا چاہیے۔ اندھے گونگے بہرے کی اداکاری اچھے سے آنی چاہیے، اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہے گورے رنگ پہ صاحب، میں نے دودھ سے زیادہ چائے کے دیوانے دیکھے ہیں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کے بنیادی حقوق ہیں۔ سب سے بڑا خوف محبت کو ہو جانے کا نہیں، بلکہ سب سے بڑا خوف محبت مل جانے کے بعد آہستہ آہستہ فطرتاً بیزار ہو جانے کا ہوتا ہے۔ بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے۔ بیوی سے محبت ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جھوٹی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی اللہ نے ثواب لکھ دیا ہے، قانون چینج کر دیا ہے۔ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو گے وہ خوش ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا رشتہ عزیز ہے۔ آپ کے اندر اگر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے، تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اس کو کبھی گرم ہوا تک لگنے نہیں دیتا۔ بے شک جنت کی حوریں بہت خوبصورت ہوں گی، مگر اس خوش بخت عورت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی جس نے ایک جنتی کا دنیا کی مشکلات میں ساتھ دیا ہوگا اور اسے جنت میں لے جانے کا باعث بنی ہوگی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ جب کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت چیخ اور رو رہی ہوتی ہے تو تب مرد کو وہاں موجود رہ کر دیکھنا چاہیے کیسے کسی کی بیٹی اپنی جان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال کر تیری نسل کو ایک نام دینے جا رہی ہے، اور کیسے تیری نسل کے لیے تڑپ رہی ہے، تاکہ گل گلا جب تم اس سے کہو کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یا اولاد پیدا کر کے تم نے کون سا دنیا کا انوکھا کام کیا ہے، کم از کم اس کا کوئی ثبوت تو اسے یاد رہے۔
عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی روتی تھی کہ ہمارے نبی انہیں منائیں گے، اور منایا جاتا تھا۔ یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ رک جاؤ، بہت جھک لیا تم نے زمانے کے آگے، اب جھک جاؤ تم صرف اپنے رب کے آگے، وہ پھر تھام لے گا اور نہ گرنے دے گا کبھی تمہیں کسی اور کے آگے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے۔ وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ شادی شدہ نندوں کی بے جا دخل اندازی بھی عورت کی ازدواجی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اچھا ہم سفر وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا ہر نیک عمل خدا کی یاد دلائے۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہوں تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہیں۔ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کے طریقوں میں سے خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کریں۔ لوگوں کے لیے رونے گڑگڑانے سے بہتر ہے ان کو اپنی نفرت کے قابل نہ سمجھا جائے۔ ان کے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے کہ آپ خوش ہیں ان کے بغیر۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی دیتا ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہوتا ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اگر بیزار ہو تو خامیاں۔ اے اللہ مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں کی حد تک اپنے ہوتے ہیں۔ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے، وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کر پاتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا صرف اسی رب پہ توکل ہے۔ پسندیدہ عورت کی آواز میں وہ شفا ہے جو ایک بیمار شخص کو بالکل ٹھیک کر دینے کا ہنر رکھتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تیرے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک بہت بے نیاز اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے بولنا پسند ہے مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ مجھے سننا بھی بہت پسند ہے مگر ان کو جو مجھے کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی کی گفتگو نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی سنتی ہوں۔ مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور چہرے پر صرف مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں میں مایوسی اور اداسی نہیں پھیلاتا، ہمیشہ سنجیدہ حال بنائے لوگوں کو خود سے بیزار نہیں کرتا۔ دل میں چاہے کتنا غم ہو وہ رب کی دی گئی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے۔ خطاؤں کے باوجود رب کی عطاؤں میں کمی نہ پانے کا احساس اس کی مسکراہٹ کی اصل وجہ ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں اگر ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ جب عورت کسی نامحرم کی محبت میں الجھ جاتی ہے تو وہ دو ٹکے کی ہو جاتی ہے۔ جو محبتیں اللہ کی حدود توڑ کر کی جاتی ہیں وہ محبتیں نہیں، نفسیاتی خواہشات کی تسکین اور ہوس ہیں۔ عورت بڑی قیمتی شے ہے، یہ کوئی وقت گزاری کھلونا نہیں جو مردوں کا دل بہلاتی رہے۔ جو عورت خود کو خود پیش کر دے وہ عورت نہیں رہتی۔ عورت کا نام ہی حیا ہے، جب حیا ہی چھوڑ دے تو پھر باقی بچتا کیا ہے۔ رک جاؤ، بہت جھک لیا تم نے اس زمانے کے آگے، اب جھک جاؤ تم صرف اپنے رب کے آگے، وہ پھر تھام لے گا تمہیں اور نہ گرنے دے گا کبھی تمہیں کسی اور کے آگے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہتا ہے۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اس کو اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کرے، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔
چہرہ اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا، خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطی لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی اس کا خمیازہ سب سے زیادہ ہے۔ جنتی ہے وہ عورت جو اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اسے راضی اور خوش رکھے۔ بچوں کی شادی کرو تو شادی کے شروعات کے چند مہینے ان کو ان کے مطابق زندگی جینے دو، دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے دو۔ جب ان کا آپس میں تعلق بہتر ہو جائے گا تو وہ آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ شادی کے ابتدائی چند مہینے ان پر اپنی مرضیاں مسلط کرنا ہی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس عورت میں قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھا بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، چہرہ دیکھ کر تو کبھی دل لگایا ہی نہیں، مگر تیری مسکراہٹ پر کئی بار جان لٹائی ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔